أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین. اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 10 سورتیں ہیں مدنی، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ، اس کی امتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے. ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں، پھر سورہ حشر میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر سورہ ممتحنہ میں وہ بات نہیں. اب یہاں پھر جو آئی ہے وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. لیکن اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے، وہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمایاں ہو گئی. مشابہت بھی ہے، تسبیح دونوں کا آغاز ہو رہا ہے، پھر تکمیل ہو رہی ہے. میں نے بتایا تھا کہ نسبت زوجیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہیں دو، وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے ان کے اندر ریسیپروکل نسبت رکھی جاتی ہے. وہی یہاں ہے فعل ماضی، فعل مضارع. اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا. یہ تسبیح جو ہے کائنات کے اندر، جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے، ہر دم ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، سورہ حدید کی جو آیت ہے، جس کو میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے، اریاں اور ننگا. واقعتاً یہ ہے کہ پورا اریاں اور ننگا فلسفہ انقلاب سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے. انقلاب کس لیے لایا جاتا ہے؟ فرانس کا ریولوشن کیوں آیا تھا؟ ظلم ہے، بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لوگ کسان ہیں، مزدور ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ. ظلم ہے، ختم ہونا چاہیے. لوگوں نے جانیں دی، ہزاروں نے جانیں دی.
پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک بظاہر ڈیموکریسی، عوام کی حکومت، حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی۔ ظلم ہے۔ مزدور کارخانے کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے، یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی دوا نہیں ہے، اور اس کی محنت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں، لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے، علامہ اقبال نے کس قدر تلخ حقیقت کہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزدور۔ خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال نام، یہ سرمایہ دار جو ہیں یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ اس سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر۔ انقلاب ہے، انقلاب ہے، انقلاب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بولشوک ریولوشن آیا، پھر مصیبت، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی۔ آسمان سے گرے، کھجور میں اٹکے، کھجور سے گرے، کسی کھائی میں جا گرے۔ یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے؟ ان سرچ آف جسٹس، یہ ساری جد و جہد انسان کیوں کر رہا ہے؟ تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس فیئر پلے اس کی بات ہوتی ہے۔ دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن نے جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، اللہ قائم بالقسط ہے۔ مسلمانوں کا بحیثیت امت رول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ محمد کو کیوں بھیجا؟ کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں عدل قائم کروں۔ اور اب جو آیت آ گئی، ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے، کتابیں اسی لیے بھیجی، میزان اسی لیے نازل کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نبی آ گئے، انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ باقی ظلم کا ظلم جھو کر تو چل رہا ہے، انہیں پوج لو، خدا کا بیٹا بنا دو، کچھ اور بنا دو، اور یہ اللہ ہے ان کو جو بھی چاہو بنا دو۔ لیکن نظام ظالمانہ قائم رہا دنیا میں۔ یہ محمد عربی کا کمال ہے، انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے۔ در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی، اس لیے آپ رسول کامل ہیں، آخری رسول اور کامل رسول، جنہوں نے آ کر نظام عدل و قسط کو بالفعل برپا کیا۔ چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا، پھر اس میں اتنی ننگی بات، لوہا استعمال ہو سکتا ہے، طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے، اور ان تمام جتنی بھی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کر دیں۔ اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا، یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے، خودکشی نہیں کرنی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ پہلے کوئی طاقت فراہم کرو، پہلے کوئی نظریہ عام کرو، جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، انہیں ٹرین کرو، انہیں قوت بناؤ، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی، نعرہ مارا خودکشی ہو گئی۔ بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے صیغے میں آ گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں بھی آ چکی، سورہ فتح میں آ چکی، اب اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہی ہے۔ لیکن اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے 4 حصے کر لیجئے، 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں، پھر 4 آیتیں۔ پہلی 4 آیتیں تمہیدی بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے۔ دوسری 4 آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے۔ تیسری آیت میں بعثت محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد۔ 12 آیتیں یہ ہو جائیں گی۔ 2 آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس صورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں ان کے کیا کیا مدارج ہیں، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اب آ رہی ہے بات بالکل دو ٹوک، وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے، زجر، توبیخ، جھنجھوڑنے کا انداز۔ کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لم تقولون ما لا تفعلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم جو کہتے ہو کرتے نہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے، ایمان رسول کا، محبت اور عشق کے دعوے اس کی سنتوں یہ دجیاں بکھیر دو۔ کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ، میں نے کہا وہاں تو ذرا سی کمی آئی تھی، ابھی اوسط کچھ گرا تھا،
اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے، تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن نازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ میری امت ہے؟ یہ 1.5 ارب انسان میری امت ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑی زجر و توبیخ کیا ہوگی؟ اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے دعوے کیے ہوں گے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ کو کون محبوب ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفیں باندھ کر، اور صفیں بھی ایسی بنیان مرصوص۔ آج کل کا تصور کیجئے، ری انفورسڈ کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی ہیں، اس زمانے میں بھی تھا، چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ پگھلا کر، جو ہم دیکھ آئے ہیں ذوالقرنین کے معاملے میں، آتونی افرق علیہ قطرہ، اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائڈ ایسی صفیں۔ آج ایک صاحب نے توجہ دلائی، اسی کا عکس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے، کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کو اہتمام کرتے، لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو۔ بہرحال یہ ضرورت ہے اس کی، ائمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ۔ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی، کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر اعلیٰ، دی ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کیا ہے۔ آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا، اس کی روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم، اسلام کے خیر اعلیٰ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اب سوچ لو، دیکھ لو، سوچ سمجھ کر قدم رکھو، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے۔ یہ 4 آیتیں ہو گئی تمہید کی، 4 آیتیں ہیں اب۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کے ساتھ؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو، کوفت پہنچا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، رسول نہیں۔ رسول تھے الی فرعون، جہاں کہیں ذکر آیا بحیثیت رسول الی فرعون وملئہ، الی فرعون وملئہ، الی فرعون وملئہ، کیونکہ رسول کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، 4 کے سوا ہلاک نہیں کی گئے۔ تو حضرت موسیٰ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے، لیکن آل فرعون کے لیے وہ رسول تھے، مانو مجھے اور میرے ساتھ واپس کرو ان کو، بنی اسرائیل کو۔ وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، یہاں تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ فلما زاغوا، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ بہت اہم آیت ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی، تو کبھی اللہ ابتداءً مہر نہیں لگاتا، پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ٹیڑھ پن ایک حد تک چلا جاتا ہے، he reaches the point of no return, then Allah puts a seal on his heart، اس کے بعد نہیں آ سکتا۔ تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اصل میں وہ ایذا ہے۔ اللہ کے رسول کو اصل ایذا ذاتی نہیں ہوا کرتی، ہوتی ہے وہ بھی، انسان محسوس کرتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں کہ حضور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا، لیکن اصل ایذا جو یہاں ہو رہی ہے قتال کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، دوسرا دور۔ اب یہ ہے رسول، اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ سورہ آل عمران کی وہ الفاظ بہت اہم ہیں۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور بشارت دیتے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام نامی احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی۔ فلما جاءہم بالبینات، یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، عظیم ترین معجزے لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہہ دیا یہ تو سحر مبین ہے۔ ومن اظلم ممن افترا، اب یہ تیسرا دور ہے، اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اے بنی اسرائیل تم ہمارے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے تمہیں چنا تھا، اخترناہم علی علم، لیکن تم نے اپنی بد عملی کی وجہ سے اپنے آپ کو راندہ درگاہ بنا لیا، لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے، وان عدتم عدنا، لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا، اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں۔ نبوکدنضر سے پٹوایا، اور گریک سے پٹوایا، اسیرین سے پٹوایا، رومن سے پٹوایا، اور اب اس صدی میں آ کر جرمن سے پٹوایا۔ 60 لاکھ 6 ملین، واللہ اعلم۔ بہرحال اب تیسرا دور آیا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تلاسے، وہو یدعی الی الاسلام، بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، لیکن اس کے بعد فرما دیا اگلی آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، شاہدرا ہے، ہماری رحمت کا شاہدرا قرآن حکیم، داخل ہونا ہے، آؤ داخل ہو جاؤ۔ اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا کلائمیکس یہ تیسری آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں۔ یہ خاص یہود کے بارے میں ہے، یہ آیت اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور اس کا کلائمیکس اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے۔ The final showdown is going to come now and not very far off, very soon. آرمگڈون اسے کہہ لیں۔ یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ جسے حضور نے قرار دیا ہے، عظیم ترین جنگ، اور آرمگڈون یہ ان کی کرسچین جو ان کی ہے اصطلاحات میں وہ آرمگڈون ہے۔ بہرحال وہ تو ابھی آئے گا، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا، ان میں جرت نہیں تھی، وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں، کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے، منہ کی پھونکوں سے بجھاتے ہیں دور دور سے۔ یہ استعارہ ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں، منہ سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے نا، سازشیں کر کے اس کو ابھارو، اس کو لے آؤ، اس سے حملہ کروا دو، قریش کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، ان میں دم نہیں ہے۔ اسی کو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ جو ہے آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتنا سا فرق ہے، باقی آیت جو کی تو ہے۔ اب تیسرا حصہ ہے سورت کا، اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور 3 دفعہ ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ
مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا. کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، سے غالب کریں. یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے بس. اللہ خیر صلی اللہ. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن مانگ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا. نہ آ جائے. حج کریاؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ. ریچولز نئے ریچولز. حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اور مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے. سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے. وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے. حاکم ہم ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے. جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے. اگلی آیت پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا. مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ. فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں. دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں. آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت. اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہوک اور بائی کروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے. اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہیں. تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر. تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار، اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں. ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو. وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ. اور منہاج لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے. منہاج محمدی کیا ہے بولو؟ تو امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے. بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری 2 آیتیں بھی پڑھ لیجئے. ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آ کے مضمون مکمل ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے. البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد میں. اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جانفی شانی کی، کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے.
لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تم، بربنائے طبع بشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو سمجھیے سورہ صف کو سورہ احزاب کا ضمیمہ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی الفاظ آئے ہیں، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ایگزاسٹ ہو چکے، ولکنکم تغزونہم، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا، اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت اتر گئی۔ اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا، تم اللہ کے مددگار کا قرار پاؤ گے، اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو، اللہ کا دین ہے، جھنڈا اس کا ہے، اور یہ فرض منصبی اصل تھا محمد کا، تو ان کی بھی مدد ہے، من انصاری اللہ آگے آ جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے جیسے بیعت کی نسبتیں آئی تھی دو، بیعت حضور سے، بے اللہ سے، لہذا تیسرا ہاتھ اللہ، وہی مسئلہ یہ ہے، نصرت اللہ کی، لیکن میری نصرت اللہ کی طرف، اللہ کی نصرت کیسے کرو گے، میری نصرت کرو اللہ کے راستے میں، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے، جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو، میں نے یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا، میں نے تو اب اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے، آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے، میں انصاری اللہ، میں تو چل رہا ہوں، کوئی ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا، نہیں ملے گا تب بھی چلوں گا، اب کون میرے ساتھ آتا ہے، من انصاری اللہ، جو ہاتھ میں ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اگرچہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے، حقیقت میں تھے اللہ کے، بظاہر عیسیٰ کے، حقیقت اللہ کے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا، وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو، اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے، وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں۔ تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے نہیں دی۔ ایک ہے چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں، وہ ہے حضور کا معاملہ، کہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا، لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن، عام خیال یہی، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، کہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے، وہ جو 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا، وہ اصل میں حواریین مسیح تھے، رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے جو پرسیکیوشنز ہوئی ہیں ان کی، جس طریقے سے انہیں ستایا گیا ہے، جو اصحاب الاخدود تھے وہ بھی عیسائی تھے، جن کو کہ یہودیوں نے جلایا، ابو نواس نے، وہ بھی عیسائی تھے، حضرت مسیح کے ماننے والے۔ اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز کون تھے جو جان بچا کر گئے تھے، یا اصحاب کہف، عیسائی تھے۔ رومی شہنشاہیت تھی، بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی، اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے، اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے، چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پر مانتے ہیں، غلط طور پہ مانتے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حرام زادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، بس اتنا فرق ہو گیا، وہ ایک انتہا کو نکل گئے، وہ دوسری انتہا کو نکل گئے، باسٹرڈ کہتے ہیں کھلم کھلا، سن آف مین، اور وہ لوگ کہہ رہے اللہ، لیکن مانتے تو ہیں، یہ انکار کرتے ہیں۔
تو مان ہمارے ہاں بھی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب نعتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں، اللہ سے اوپر بنا دیتے ہیں. اوتار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ جائے گا؟ رب. کون ہے کہنے والا؟ یہ مسلمان محمد کا امتی ہے. یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو ہم کم ہے کم کرنے والے. کون سا جرم ہے جو پچھلوں نے کیا ہم نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے، اس کے متن کی بس. اور وہ اس لیے کہ اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی. یہ ہے سورہ صف. ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا، میں نے عرض کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ نعرہ مارو اور خودکشی کر لو، ٹکرا جاؤ. اس کا ایک پروسیس ہے. پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے، ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو، جو ہم سورہ شورى میں پڑھ چکے ہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. طالب آخرت بن چکے ہو، واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں، فی الواقع. پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص، پھر ایک نظم کی پابندی، ایک لیڈر کے ساتھ عہد، جو کہو گے. یہ تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے، اور محترم تعداد کے اندر 2-4 سے تو نہیں ہوگا معاملہ. 4 کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے، 3-4 تو اور 150 تو اور بھی شاید نکل ہی آتے ہیں، کوئی ذرا اور محنت کرتے، لیکن نہیں، معتدل تعداد، ریکوزٹ نمبر. لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے 2 حصے ہیں. اوپر کا حصہ ٹکراؤ، تصادم، وہ سب کو معلوم ہے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فلاں کس کو نہیں معلوم؟ لیکن اکبر الآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ غار حرا کی جو تنہائیاں تھیں، جو سوچ و بچار تھا، پھر اس نے 12 برس تک مکے میں جو دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام کیا ہے. یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی؟ بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہ آپ پر حملہ کر دے گی. ڈیسپریٹ آدمی 2-3 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مر سکتا آدمی. آدمی بڑی شے ہے، لیکن اجازت نہیں ہے. یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے، تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ، اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا. آدمی فراہم کیسے کرے، تیار کیسے کرے؟ اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی اساسی منہاج. ایک ہے تکمیلی منہاج، تصادم، ٹکراؤ، جنگ. اساسی منہاج ہے ہاؤ ٹو پروکیور پراپر پیپل، پروکیورمنٹ آف پیپل اینڈ دین دیئر ٹریننگ. یہ ہے مسئلہ، اور اس کا مرکز و محور قرآن ہے. اگلی سورہ، سورہ جمعہ، اسی سے بحث کر رہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بعثت محمدی کا مقصد، اس کے لیے تصادم کے مراحل یہ سورہ صف میں، لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ 4تھی مرتبہ آ رہی. وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا.
یہ ہے آپ کا آلہ دعوت۔ اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، کسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آ گئے، کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا، اور جو نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اسی کتاب سے، حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس، تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے، تذکیر، انذار، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی، اور شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج، یہ دل کا روگ ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت، یہ قرآن نکال دیتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات، یہ وہ مقناطیس، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تزکیہ کر رہا ہے۔ تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے، غلط نظریات ختم ہوئے، ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو عمل کر رہے ہیں، وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا، ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا۔ قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی، تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خود ہی جھڑ جائیں گے، کیسے رہیں گے؟ اندر سے تو غذا ہی نہیں مل رہی، اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی۔ یہ ہے تزکیہ، اور پھر تعلیم کتاب و حکمت، اب انہیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ، وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص، فارغ التحصیل تو تم ہو گئے، تخصص کرو۔ یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے، یہ سب کے بس کا روگ نہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا۔ اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحیثیت مجموعی بہت ذہین، فطین، فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر، متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ہاں فلسفہ، منطق، دو چیزیں کی گھٹی میں 3 مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے، ہندوستان، ایران، یونان، 3۔ نمبر 2 پہ جرمنی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں، یہ ایرینز ہیں، یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں۔ جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، پازیٹو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے وہ اب جو الیکٹرانز چل رہے ہیں دائرے میں، بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں۔ تو نیوکلیس اس امت کا امیین، بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرکین، یہ نیوکلیس۔ پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے، پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے۔ پھر رومی آ گئے، کچھ آ گئے ادھر سے، کچھ قبطی آ گئے، ایجپشنز، ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے، یہ سب ہیں اب مختلف دائرے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین۔
امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو گئی، لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے۔ آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہے تو اسلام لائیں چاہے تو نہ لائیں، یہودی رہیں، عیسائی رہیں، کوئی رہیں، مجوسی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، جو چاہے رہیں، لیکن نظام اسلام کا ہوگا، غلبہ اللہ کا ہوگا، دین ہم قائم کریں گے، تم رہو اپنے طور پر جو ہندو رہو، جو چاہو رہو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل کے بڑے درجے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، حضور سے خطاب ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا۔ اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، ماریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، پوستھیومس پیدا بھی ہوا ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد، بالکل مفلس قلاش۔ وہ تو دائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ، ورنہ لوگ جاتے تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے گا؟ لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ در یتیم۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم یجدک یتیما فآوی۔ پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے، سخت مشقت، مزدوری۔ آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا تھا، قراریت، درہم و دینار نہیں، قراریت، ٹکے پیسے۔ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ، یہ میں بیان کر رہا تھا، فضل کبیر بلکہ فضل اکبر تو ہوا حضور پر۔ پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا، بہت بڑا فضل ہے۔ چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے، ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر رانگہ درگاہ حق ہو جائے وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو، تمہیں پیدا کیا وہاں جا، تم نے پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے اور دوسرے کال میں اقامت سنی ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا، قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی آنا نہیں۔ لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے۔ یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو، اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟
گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے. وہ صحیح ہے. Were you created for that? ابراہیم بن ادہم کا آپ نے سنا ہوگا نام. بادشاہ تھے کسی علاقے کے, شکار پر گئے ہوئے تھے, تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی, کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی. یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت. اے ابراہیم سوچو, کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہیں سے کایا پلٹ ہوئی. تو سوچنے کی بات ہے. اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں, ورنہ بات لمبی ہو جائے گی, کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا. تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی, انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے. اور حمل میں خاص ایک بات ہے, حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا, حمال اسے کہتے ہیں. اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری, کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے, چل نہ سکے, اسر ہے. اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے. اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے, وہ لے کر چلتی ہے. بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے, دکھ تو ہے, تکلیف ہے, وہن علی وہن تو ہے, چل سکتی ہے. اسی طرح حمال ہے, وہ لے کے جا رہا ہے. تو حمل التوراۃ, یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے, حامل بناتا ہے, اس کے ذمے سے پہنچاؤ. لتبیننہ, تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو, اسے عام کرو. یا اہل القرآن, حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں, لا تتوسد القرآن, قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا, ایک ذہنی سہارا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر. معلوم ہے آپ کو, رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں, ایوبی دور کی یادگار. بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ اوروں تک پہنچاؤ. ثم لم يحملوها, انہوں نے نہیں اٹھایا. کمثل الحمار, ان گدھوں کے مانند ہے. يحمل اسفارا, جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہا. مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجئے آپ, باندھ کر گشڑی رکھ دے, انسائکلوپیڈیا برٹینی کا پورا رکھ دے, گدھے کو کیا فائدہ اس سے. مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. بے سا, بہت بری ہے. اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے, یہ جھٹلانا ہے, یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے. ایک شخص آپ سے پوچھے گا, آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا؟ میں مانتا ہوں. آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں. MBA معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں, کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے, کیا ہے. قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پر؟ کیا جواب دیں گے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے, اتنی حقیر شے تو نہیں ہے. اب دیکھیے 4 آیتیں, یہ یہاں پر بھی 4 4 جمع 3 کی تقسیم ہے. 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی. حضور کی بعثت 2 میں ہے. امیین نیوکلیس ہے, آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف. یہ ملٹی نیشنل امت ہے. ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے, ملٹی نیشنل. جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل, وہ یونی ریشیل, ایک نسل کی. یونی ریشیل, یونی نیشنل, یہ ملٹی ریشیل, ملٹی نیشنل. ہندی بھی, فارسی بھی, ایرانی بھی, ترک بھی, چینی بھی. اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو, کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلی دعوت, اعلی تربیت, جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے, وہ ہے قرآن. اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں.
مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک ہی نہیں سکتا، جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال دیں گے۔ اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ہمارے لیے کرنی ہے۔ اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں، جب تیرے محبوب کی امت میں ہے، سیلویشن از گارنٹیڈ، شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ بہت زیادہ کرنا ہے تو کسی بزرگ کی مزار پہ دے گے بھی چڑھا ہے، بس اور کیا رہ گیا۔ یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے، مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے، رشوت نہ لے، حیش نہ کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے۔ ان زعمتم، زوم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے، بڑا زوم ہو گیا اسے۔ ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون۔ اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی؟ وصال چاہیے یا ہجر چاہیے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی۔ کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی۔ تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سامنے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی، جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا 4 آیات کا۔ گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ الا هل بلغت، انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ، یہ تو گواہیاں لی ہیں۔ اس کے بعد اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں۔ اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک سائی آف ریلیف، میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا، لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا۔ مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے۔ A heavy burden، اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ 4 آیات کا۔ اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو ایک نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ جمعہ کیا ہے؟
یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، اسٹڈی سرکلز. اس لیے کہ انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہر آن آئے گی، قدم قدم پر آئے گی. لہذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے. لہذا اجتماعات. اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں 4 فرض یا 2 کر دیے، 2 کی جگہ خطبہ. خطبہ کس لیے؟ تعلیم قرآن، تعلیم بالغان. ظاہر ہے وہاں کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا. لیکن ایک نظام ہے، ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سبت کی طرح نہیں ہے. نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں چل کر. پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں 7-8 بجے کے قریب مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے، لوگ پہنچ جاتے تھے گاؤں سے. اسے گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا. اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا، انہوں 4 آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا. تو اب خام خواہ کاہے کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو مصر جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کہ کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، تو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. پر ان مسئلوں کو چھوڑ دیجئے، آئیے جمع ہوئیے. کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر. اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ 3 جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے لیختمن اللہ علی قلبہ، اس شخص ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم. نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جمعہ ہے پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار. اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام میں لگے. جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی. جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے. اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے. سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی، چلو. فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.